السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، پچھلی نشست میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی، تو اسی کی اگلی آیت میں آیت نمبر 100 بقرہ کی جو ہے 133 میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نصیحت بھی بیان کی ہے اور آگے جو اولاد نے اپنے والد کو جواب دیا اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وصیت اور نصیحت یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کا سسٹم، ان کا طریقہ کار ایک الگ ہے. تو قرآن میں یہ تو مکمل نصیحتوں سے بڑا پڑا ہوا ہے. کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو کسی قسم کی کوئی نصیحت کی ہے ہمیں بتانے کے لیے، اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے، لوگوں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو اسی میں اللہ رب العزت نے ایک نصیحت جو ہمارے لیے خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے معذرت کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں موجود تھے. آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھی ہیں. آپ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے ہی، یعنی کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو ہر چیز کا خبر تھا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، تو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا آپ اس جگہ پہ موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت طاری تھا. یعنی کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بات سمجھو کہ ان کو علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق علم نہیں تھا، ہم نے بتایا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس وقت کیا کیا ہوا تاکہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور آگے جو امت ہے اس کو بھی اس چیز کا سبق دیں. تو یہ سب سے مین نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے. اگر کوئی اس کے متعلق اس طرح سے بات کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور وہی سارا کچھ بتایا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ گستاخی کرتے ہیں. اس میں گستاخی والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن جن میں بات فرما رہے ہیں، یہ کوئی اپنے پاس سے کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ترجمہ بتانے کے بارے میں، ترجمہ سمجھانے کے متعلق ہم اکثر جو ہے وہ 2 نمبری کر جاتے ہیں کہ نہیں یہاں پر اس طرح کا ترجمہ نہیں، اس طرح کا ہوگا. جو صحیح ترجمہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، جب آپ کا آخری وقت تھا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ میرے جانے کے بعد کس رب کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے رب کی، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو اسحاق کے بھی رب تھے،
ابراہیم کے بھی رب تھے، اسماعیل کے بھی رب تھے، اور جو آپ کے رب ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کی وصیتیں اور اس طرح کے سوالات زندگی میں بھی پوچھا جائے۔ ہم بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں لازمی ڈالے جائیں، تاکہ ان کو یہ بچپن سے ہی علم ہو کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے، نماز کے دوران دعا مانگتے ہوئے کس سے دعا مانگنی ہے، نماز کے دوران ہم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آخری الفاظ بھی یہی ہوں گے۔ تو جب ان سے پوچھیں گے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں تو بچے آگے سے پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی وہی ذکر ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی ہمیں نصیحتیں باقاعدہ ہمارے نام لے کے، مومنوں کا نام لے کے، ایمان والوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس کے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔